ڈنڈوں سے اکیلی خاتون, کوئی شرم کوئی غیرت نہیں تھی ان میں. سب سے زیادہ مجھے غصہ آتا تھا. مجھے 18 تاریخ کو وہاں قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی دن جوڈیشل کمپلیکس کے اندر. کوئی میں نہیں کہتا کہ ہم ملک کے اندر سارے نکل جاؤ باہر اٹیک کرو, کوئی نہیں کہتا. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہوا ہے, کیونکہ مجھے کل سے خبریں ملنی شروع ہوئی, کیونکہ میں تو نظر بند تھا نا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا تھا. مجھے تو جب یہ اٹھا کے لے کے گئے ہیں تو مجھے تو اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے. تو کل سے آج تک, اب آج بھی دن کو مجھے دیر بھی ہوئی آپ کے پاس آنے کی, کہ میں فیکٹس لے رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے, کہ ہمارے یہ تو ہم ہیں ہی نہیں. یعنی میں ہمیشہ اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف پاکستان کی واحد پارٹی ہے جدھر فیملیز آتی ہیں. آپ اٹھا کے دیکھیں ہمارے جلسوں میں بچے اور عورتیں آتی ہیں, فیملیز آتی ہیں. کبھی کسی پارٹی کے پاس آئی ہیں, سیپریٹ عورتوں کا انکلوجر ہوتا ہے, فیملیز کا بھرا ہوا ہوتا ہے, بلکہ وہ سب سے زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو ہم چاہیں گے انتشار. اگر ایک پارٹی کی کال پہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اس تعداد کے اندر خواتین نکلتی ہیں تو آپ انتشار چاہیں گے. تو میں نے تو ان سب کو کہا ہوا ہے کہ ہمیشہ وہ چیز کرو, انتشار سے بچو. ہم نے کبھی انتشار میں نہیں پڑنا. تو جو پھر میں آہستہ آہستہ مجھے اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں, تو میں اس لیے آپ کے سامنے تھوڑی مجھے دیر بھی ہوئی. تو پہلے تو میں ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ میں نکلنے سے پہلے, جب میں اسلام آباد نکلنے لگا تھا, مجھے پتا تھا انہوں نے کرنا, حالانکہ میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھا, سب بیل تھی. لیکن یہ اتنے بدنیت اور گھٹیا لوگ ہیں, اور 145 کیسز سے سب میں بیل تھی. مجھے ایک خبر مل گئی کہ انہوں نے مجھے پکڑنا. میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے دیکھ لیں کہ میں نکلنے سے پہلے کیا کہا تھا اور پھر میرے سے ہوا کیا. یہ جو آج میں جا رہا ہوں, وہاں کوئی پولیس اور رینجرز اور ایف سی اتنی بڑی فوج لانے کی, ملک کے پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر کسی کے پاس وارنٹ ہے, سیدھا میرے پاس وارنٹ لے کے آئے, میرے وکیل ہوں گے. جیل میں ڈالنا ہے, میں تیار ہوں جیل میں جانے کے لیے. میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں. یہ جو آج میں جا رہا ہوں, وہاں دیکھیں کہ چلنے سے پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وارنٹ مجھے دیں, میں تیار ہوں ریسٹ کے لیے. میں قانون کے اوپر چلنے والا ہوں, لیکن مجھے وارنٹ دکھائیں. جو انہوں نے وہاں کیا, فوج نے, رینجرز فوج کا حصہ ہے, ساری دنیا کے سامنے یہ جو آپ نے ابھی دیکھی, ساری دنیا میں یہ چلی. آرام سے ہم بیٹھے ہوئے اندر, شیشے توڑ کے اس طرح اٹیک کیا اندر جس طرح کوئی پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد اندر بیٹھا ہوا تھا. میں حیرت میں بیٹھا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. کہ ہم نے کبھی کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں وارنٹ دکھائیں, اور لیکن وہ رینجرز کا کیا کام تھا؟ یہ تو پولیس کو آنا چاہیے تھا. فوج کا یہ کام تھا کرنے کے لیے. اور اس کے بعد دروازے توڑ کے لوگوں کو مارا, زخمی کیا انہوں نے, میرے سر پہ مارا انہوں نے. اور اس کے بعد اس طرح لے کے گئے کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ, وہ پاکستانی جس کو ساری دنیا اور پاکستان 50 سال سے جانتا ہے, پہلے کرکٹ سے مجھے 20 سال جانتے تھے, جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خیراتی کام کیے ہیں, جس نے بڑے خیراتی ادارے دنیا میں, اور ہوتا نوبیل پرائز ملتا انہیں کے اوپر, 2 بڑے کینسر ہاسپٹل, تیسرا بن رہا ہے, 1 یونیورسٹی, سب خیراتی. اور پھر القادر جس کے اوپر میں بعد میں آتا, اس کو اس طرح پکڑ کے, جس نے اپنی ساری 50 سال
کا جو پبلک لائف ہے ایک کرمنل کیس نہیں تھا، تو پچھلے چند مہینے کے اندر 145 کیسز کر دی، دہشت گردی کے، غداری کے، کہ کسی کو ڈرٹی ہیری کہہ دیا اور سائیکوپیتھ، غداری، ملک سے غداری ہو گئی، جو یعنی ایک دن میں 15 کرمنل کیس، بڑا سے بڑا بھی جو ہوتا ہے ڈکیت یا کیا کہیں وہ مجرم، وہ بھی 15 ایک دن میں کیسز، وہ کرمنل کرائمز نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ساری دنیا کے سامنے جو انہوں نے مجھے ذلیل کیا، چلے اللہ کے ہاتھ میں ذلت ہے، لیکن اس کا میسج کیا گئی؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ پاکستانی قوم یہ سمجھ جائے گی کہ کیونکہ آپ مجھے اس طرح پکڑ کہ میں واقعی کرپشن میں نے کوئی کرپشن کیا؟ اور میں یہاں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کیس کیا تھا، یہ ذرا سمجھ آئی کیس کیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جب میں پرائم منسٹر بنا کہ میں نے اس ملک کے اندر سیرت نبی کو پروموٹ کرنا ہے، کیونکہ ہماری اخلاقیات تباہ ہو چکی ہے، ہماری موریلٹی گر چکی ہے، موریلٹی گری ہوئی ہے تو اس طرح کے چور و چکے سارے ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سے ایک بڑا مجرم جرائم پیشہ آدمی آج ملک کے اوپر بیٹھ گیا ہے۔ تو جب آپ کی ملکی اخلاقیات ختم ہوتی ہے، ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ میرا القادر یونیورسٹی کا مقصد بنانے کا تھا کیا کہ اس ملک کے اندر ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہو، جو کہ سیرت نبی کے اوپر، جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر تھے، ان کی کوالٹیز آئیں ان کے اندر، کہ وہ کیا ان کے اندر کوالٹیز تھی کہ انہوں نے ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا، اور کیوں اللہ حکم کرتا ان کی سنت پہ چلو۔ تو وہ مقصد وہ تھا، اور پھر صوفیزم اور روحانیات کے اوپر، اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی پڑھائی جائے، تو یہ مقصد تھا اس کا۔ تو یہ فیصلہ ہوتا ہے دسمبر میں، دسمبر 2018۔ یہ ذرا سنتے رہے۔ ایک سپانسر آتا ہے، وہ کہتا ہے میں بنانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت میں ایک کینسر ہاسپٹل جس کا خسارہ 9 ارب روپیہ ہے ہر سال کا، 75% کینسر کے مریضوں کو مفت علاج دینے کا، پشاور میں دوسرا کینسر ہاسپٹل، کراچی کے اندر تیسرا کینسر ہاسپٹل جو کہ سب سے بڑا ہے، جو 30 ارب روپے کا بن رہا ہے۔ نمل یونیورسٹی چل رہی ہے جو کہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے، یہ تو کوئی 300 کچھ کنال ہے، وہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے۔ وہاں بھی 90% بچے نوجوان مفت ڈگریز لے رہے ہیں۔ تو یہ کوشش یہ تھی کہ یہاں بھی ہم ایک سینٹر سیٹ اپ کریں تاکہ لیڈرشپ نکلے پاکستان میں جو ایک صادق اور امین ہو۔ تو یہ مقصد تھا اس کا۔ یہ ہوتا ہے فیصلہ نومبر میں۔ 15 مئی کو 2019 کو میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرتا ہوں جا کے ایز پرائم منسٹر۔ یہ ریکارڈ دیکھ لیں۔ کیس یہ کون سا ہے؟ این سی اے کا جو کیس یہ بات کر رہے ہیں جو کیبنٹ میں آتا ہے، وہ دسمبر میں آتا ہے، 7 مہینے کے بعد۔ یہ بن رہی ہوتی ہے یونیورسٹی، پیسہ ایلوکیٹ ہو جاتا ہے، اس کے 7 مہینے کے بعد وہاں یہ این سی اے کا کیس آتا ہے۔ وہ سمپل کیس ہے، وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ چوائس رکھی گئی کہ پتہ نہیں $170 ملین آ رہا ہے پاکستان، یا لیکن اس کے لیے آپ کو ایک اگریمنٹ ہوئی ہے ملک ریاض اور این سی اے میں، لیکن وہ کانفیڈینشیل ہے۔ تو اگر آپ کانفیڈینشیل مانتے ہیں تو وہ پیسہ آ جاتا ہے پاکستان میں، اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو عدالت جا کے وہاں کیس کرنا پڑے گا، لیٹیگیشن کرنی پڑے گی۔ وہیں ہمیں بتایا گیا کہ $100 ملین ہم ضائع کر چکے ہیں فورن لیٹیگیشن میں، تو وہ جب کیس جائے گا وہ کئی سال چلے گا۔ لہذا ہم نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ میں وہ 170 ملین آتا ہے، یا وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے تو پاکستان آ رہا ہے نا، اس کے اوپر میرے اوپر کرپشن کیس ہے۔ یہ کیس کہتے ہیں جناب آپ نے القادر یونیورسٹی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ ہے، اس کے سارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں، وہ سارے آپ کو پتہ ہے۔ بتائیں کدھر سے فائدہ اٹھایا؟ وہ کوئی نہیں بتا رہا، یہ نہیں نیب بتا رہی فائدہ۔ وہ کہتے جی آپ کو کوئی فائدہ ہو، کیونکہ آپ کو القادر بنانا تھا، لہذا آپ نے اس کو ملک ریاض کو، جب ساری کیبنٹ کا فیصلہ تھا، نہیں آپ نے اس لیے کیا ہے
کیونکہ آپ نے وہ القادری یونیورسٹی بنانی تھی جس میں مجھے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، جس طرح نہ مجھے نمل یونیورسٹی سے ہے، نہ مجھے شوکت خانم سے ہے، کیونکہ وہ ٹرسٹ ہے، وہ میری ذاتی ملکیت تو نہیں۔ اس کے اوپر یہ سارا ڈرامہ ہوا کہ جی عمران خان کے اوپر کرپشن کیس ہوا، اس کے اوپر انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے ایک دہشت گرد کی طرح پکڑ کے لے کے جا رہے تھے۔ اور دوسرا میری بیوی، اب مجھے جو اس سے زیادہ اپنے سے زیادہ تکلیف ہے کہ میری بیوی کا نام بھی ٹرسٹی میں ہے۔ کیوں ہے؟ ٹرسٹی کیا ہوتا کہ پہلے کیونکہ قوم کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ میں نے کبھی اس طرح کا کنٹرول ٹیلی ویژن نہیں دیکھا جو آج کل ٹوٹل کنٹرول کر کے پیچھے سے ان کو حکم آتا ہے نامعلوم افراد کا، دھمکیاں آتی ہیں، آرڈر دیے جاتے ہیں کہ عمران خان کو نہیں دکھانا، فلانی چل، اس کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں کہنی، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا۔ تو اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، لوگوں کو بتائیں کہ ٹرسٹ ہوتا کیا ہے۔